الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اختلفتم فیہ من شیء فحکمہ الی اللہ ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت و الیہ انیب فاطر السماوات والارض جعل لکم من انفسکم ازواجا ومن الانعام ازواجا یزرعکم فیہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر لہ مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ بکل شیء علیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، عزیز بھائیو، الحمدللہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ شورا دی چند آیات کریمہ تلاوت کیتیا ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان آیات کریمہ دے اندر مختلف مضامین بیان فرمائے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، کہ جس بات دے اندر تساں لوگ اختلاف کریں دے آؤ اس دا فیصلہ اللہ دے حوالے ہے، اللہ دے سپرد ہے۔ لوگ اللہ تعالیٰ دی ذات دے بارے، اللہ تعالیٰ دی صفات دے بارے، اللہ تعالیٰ دی توحید دے بارے جو اختلاف کر رہے ہیں، فرمایا اس اختلاف دا فیصلہ اللہ تعالیٰ خود فرمائے سن۔ ایک ہوندہ اختلاف لوگ ہوندہ آپس اختلاف، ان دا فیصلہ تا لوگ کر سکتے ہیں۔ ایک اختلاف اللہ دی ذات نال ہے، تو جیڑا اختلاف اللہ پاک دی ذات نال ہے اس دا فیصلہ اللہ دے حوالے ہو، فیصلہ اللہ تعالیٰ آپ کرے سی، ان دا فیصلہ اور کوئی کر نہیں سکتا۔ یہ اختلاف کداں شروع ہوا ہے؟ اختلاف شروع ہوا ہے حضرت نوح علیہ السلام دے زمانہ مبارک۔ زمین دوتے پہلے انسان، پہلے نبی ہن حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام دا زمانہ مبارک جڑا ہے اس دے اندر لوگاں دا اللہ دی توحید دے بارے کوئی اختلاف کوئی نہیں، سارے موحدن، سارے مومنن۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو شریعت دے احکامات عطا فرمائے، وہ جائز ناجائز دے متعلق احکام ہن، حلال حرام دے متعلق احکام ہن، اور بنیادی ضروریات، روزی کماون دے طریقے، فصل تیار کرن دے طریقے، کھیتی باڑی دے طریقے، زراعت دے طریقے، اس قسم دے احکامات نازل ہوئے۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام دے زمانے مبارک دے اندر کوئی بندہ بھی مشرک نہ ہے، کافر نہ ہے۔ شرک شروع ہویا حضرت نوح علیہ السلام دے زمانے مبارک وچ۔ نوح علیہ السلام دی قوم نے شرک شروع کیتا، دوسرا کو اللہ دا شریک سمجھا، مشکل کشا سمجھا، حاجت روا سمجھا، نفع نقصان دا مالک سمجھا، تو شرک شروع ہوا۔ پھر شرک بڑھتا گیا تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، کہ جس بات دے اندر تساں اختلاف کر رہے ہوئے اس دا فیصلہ اللہ دے حوالے ہے، اللہ خود فیصلہ فرمائے سی۔ ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت، یہی اللہ میرا رب ہے، میرا پروردگار ہے، اسی دوتے میں توکل کرداں، بھروسہ کرداں، و الیہ انیب، اور اسی دی طرف رجوع کرداں، اسی دن دل لگانا،
تو میرا رب اللہ ہے، وہی بھروسے دے لائق ہے، توکل دے لائق ہے، اسی تے میں بھروسہ کردہ، میری تمام حاجات وہی پوری کرنے والا ہے، تمام مشکلات وہی حل کرنے والا ہے، سارے مسائل وہی حل کرنے والا ہے، تو میں اسی دوتے بھروسہ کردہ، توکل کردہ، اور اسی دی طرف دلی طور تے رجوع کردہ۔ میرے دل دا رجحان، دل دی محبت اللہ دی طرف، اپنے رب دی طرف ہے۔ فاطر السماوات والارض، جو آسمانہ اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے، تمام آسمان، تمام زمینہ، اس کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ جو آسمانہ اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، جعل لکم من انفسکم ازواجا، کہ جس نے تہاڑے واسطے تہاڑے نفساں دے وچوں جوڑے جوڑے بنائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انساناں دا جوڑا پیدا فرمایا، انسان دے قسم دے وچوں، انسان دی نسل دے وچوں، تہاڑی ہی قسم دے وچوں میں نے تہاڑے واسطے جوڑے پیدا فرمائے۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا، اور مویشیاں دے اندر بھی، چوپایاں دے اندر بھی جوڑے پیدا فرمائے۔ یَزْرَعُکُم فِیہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تھوڑے سلسلے کو آگے چلائندہ ہے، تھوڑی نسل دے سلسلے کو اللہ تعالیٰ نے اسی ذریعے دے نال آگے پھیلایا ہے، آگے چلایا ہے۔ جوڑے جوڑے دے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انساناں دے سلسلے کو آگے چلایا ہے، اور مویشیاں، جانوراں دے سلسلے کو اللہ تعالیٰ نے آگے چلایا ہے، آگے پھیلایا ہے۔ لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اس دے مثل نہیں۔ اللہ تعالیٰ دی ذات بے مثل، بے مثال ذات ہے، ان دی کوئی مثل نہیں ہے، کوئی مثال نہیں، کوئی چیز بھی ان دے مثال نہیں ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور اللہ ایسی ذات ہے کہ سب کچھ سننے والا، ہر ایک دی سننے والا، اور سب کچھ دیکھنے والا ہے، ہر ایک دے حالات کو دیکھنے والا، جاننے والا، ہر ایک دی فریاد کو، دعا کو سننے والا اللہ ہے۔ ایسی صفات دا مالک اللہ ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، آسمان اور زمینہ دیاں سب چابیاں اسی دے قبضہ قدرت دے اندر ہے۔ جہاں دے پاس چابیاں ہوئیں تو خزانے دا مالک بھی وہ ہوندے، اختیار ہی اسے دا ہوندے۔ مطلب ہے کہ آسمان اور زمین دے اندر جتنے بھی خزانے ہیں، تمام خزانہ دا مالک کون ہے؟ اللہ۔ ان دے اختیار کہندے اللہ تعالیٰ دا اختیار ہے۔ فرمایا آسمان اور زمینہ دے خزانہ دیاں چابیاں اسی دے پاس ہیں، اسی دے اختیار ہیں سارے خزانے۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس دا چاہندہ ہے رزق وسیع فرما دینا، جس دا چاہندہ ہے تنگ فرما دینا، ان دی اپنی قدرت۔ سارے خزانہ دا مالک کیوں آپ ہے، پھر ان دی اپنی قدرت ہے، اپنی حکمت ہے، اپنا علم ہے، اس دے مطابق جہندے واسطے چاہندہ ہے رزق وسیع فرما دینا، جہندے واسطے چاہندہ ہے رزق تنگ فرما دینا۔ رزق دا وسیع کرنا، تنگ کرنا، یہ انسان دے اختیار وچ نہیں، یہ اللہ دے اختیار وچ ہے، یہ اللہ دا اپنا حکم ہے، اپنا فیصلہ ہے۔ جہاں کو چاہندہ ہے اللہ تعالیٰ رزق وسیع عطا فرمائے ہے، جہاں کو چاہندہ ہے کم عطا فرمائے ہے، یہ ان دی اپنی حکمت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس کو رزق وسیع عطا فرمائے ان دے مناسب رزق وسیع ہے، جس کو کم رزق عطا فرمائے ان دے واسطے کم مناسب ہے۔ سارے تو اپنے خیالات ہیں نا، ہر بندہ سارے چاہتا ہے میرے پاس اتنے خزانے ہوئے نا، اتنی مال و دولت ہو، یا یہ ہو ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر ایک دے حالات کو جانتا ہے کہ یہ مناسب کتنے خزانے ہیں، کتنی مال و دولت۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس حال دے اندر رکھا ہے وہی حال ان دے واسطے مناسب ہے۔ امیری اور غریبی امتحان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت دے دن یہ نہیں دیکھنا کون امیر ہے تو کون غریب ہے۔ بھائی امیر بنانے دی کوشش کرو، جرا امیر بن گیا وہ کامیاب تھی گیا، تو جرا غریب بن گیا وہ ناکام تھی گیا۔ آج کل تو دنیا یہ نظریہ بنا لے، پیسے کماؤ، دولت کماؤ، چاہے جائز طریقے نہ لاوے، نہ جائز طریقے نہ لاوے، جڑا امیر کبیر ہے بس وہ کامیاب ہے۔ حالانکہ قرآن سنت کو معلوم ہوتا ہے کہ امیر اور غریب ہونا ایک کامیابی ناکامی دا ذریعہ نہیں ہے۔
یہ کامیابی ناکامی نہیں، یہ امتحان ہے بھی نہیں کہ کون امیر ہے کون، کیونکہ یہ تو اللہ پاک دی طرف کولے، اور جس کو چاہتے امیر بنا دینا، جس کو چاہتے غریب بنا۔ کئی امیراں کو گداگر بنا دینا، کہتے گداگر لوگوں کو امیر کبیر بنا دینا، انہی مرضی۔ یہ امتحان نہیں، امتحان یہ ہے کہ چاہے امیری ہے چاہے غریبی ہے، فرمان بردار ہے کہ نافرمان ہے، امتحان ہے اللہ دی اطاعت کریں دے کہ نہیں کریں۔ امیر اگر امارت دے اندر امیر ہون دے باوجود، مال و دولت خزانے ہون دے باوجود اللہ دا فرمان بردار ہے، اطاعت کرنے والے، تو وہ امیری کامیاب ہے۔ غریب اگر غربت دے حالات دے اندر اللہ دے حکم پورے کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ دا فرمان بردار ہے، وہ غربت اچ کامیاب، باوجود غریب ہون دے اللہ دے ہاں کامیاب ہے، کامران آخرت اچ کامیاب۔ تو اصل امتحان ہے کہ کون فرمان بردار بن دے، کون نافرمان بن دے۔ تو امیری اور غریبی یہ تو اللہ پاک کی طرف کو ہے۔ انہو بکل شیء علیم، یقیناً وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز علم ہے کہ کہیں کو کتنی ضرورت ہے، کتنے مال و دولت کہنے مناسب ہیں، کہنے مناسب نہیں ہے، یہ تو سب کچھ اللہ جان دے، اپنے علم دے مطابق انہیں فیصلہ فرمایا۔ تو انسان دے ذمے اللہ تعالیٰ دی فرمان برداری کرنا، اللہ تعالیٰ دی اطاعت کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنا عطا فرمایا ان تے شکر کرنا اور اللہ دے حکم دے مطابق استعمال کرنا، اللہ تعالیٰ دے احکامات پورے کرنا، یہ کامیابی۔ تو اللہ تعالیٰ ساکوں قرآن و سنت دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔